ایک نبی جس کا ذکر قرآن میں آیا، ایک ایسا نبی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بلند مقام عطا فرمایا جس کا ذکر سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر حضرت ادریس علیہ السلام میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ کون سی ایسی صفات تھی؟ وہ کون سا ایسا علم تھا؟ وہ کون سا ایسا عمل تھا جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند مقام عطا کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو علم کی طرف رہنمائی دی، قلم اور لکھنے کے عمل سے جوڑا اور کپڑا سینے کا ہنر لوگوں تک پہنچایا۔ آج ہم جس قلم سے لکھتے ہیں، جس علم کو کتابوں میں محفوظ کرتے ہیں اور جو لباس ہم پہنتے ہیں، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ایسے نبی کا نام آتا ہے جس کی زندگی آج سے ہزاروں سال پہلے تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے، قرآن نے ان کے بارے میں صرف چند الفاظ کہے، لیکن ان چند الفاظ میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بلند مقام کیوں عطا کیا، اور کیا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے جڑی وہ چیزیں آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں؟ یہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں، یہ ایک علم کی داستان ہے، یہ انسان کی ترقی کی داستان ہے اور ایک ایسے بلند مقام کی داستان ہے۔ تو دوستو، اگر آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل داستان انبیاء پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسا لفظ ارشاد فرمایا جو ان کی پوری شخصیت کی بنیاد بیان کرتا ہے۔ صدیق، یعنی سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام صرف سچ بولنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی سچائی پر قائم تھی۔ ان کا ایمان سچا تھا، ان کا عقیدہ سچا تھا، ان کا عمل سچا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک سچائی کے ساتھ پہنچانے والے نبی بھی تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام صدیق اور نبی ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام اس لیے بلند نہیں تھا کہ وہ علم رکھتے تھے، بلکہ اس لیے بلند ہوا کہ وہ علم کے ساتھ سچائی بھی رکھتے تھے، کیونکہ علم انسان کو طاقت دیتا ہے، لیکن سچائی اس طاقت کو صحیح رستہ دکھاتی ہے۔ ایک انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے، لیکن اس کے علم میں سچائی نہ ہو، وہ علم انسانیت کے لیے فائدے کے بجائے نقصان بھی بن سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرے، اور اصل عظمت وہ ہے جو انسان کو سچائی سے جوڑ دے۔ قرآن پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی دوسری بڑی خصوصیت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں رہتا، حق کی دعوت دینا ہمیشہ آسان نہیں رہتا، لوگوں کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بات مانتے ہیں، بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ حق جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے۔ ایسے وقت میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں،
یا تو وہ لوگوں سے ڈر کر حق کو چھوڑ دے یا وہ صبر کر کے حق کے رستے پر قائم ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے والے تھے۔ یہی صبر انسان کو عام انسان سے بلند بناتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے حق کا رستہ ہمیشہ آسان نہیں رہتا، مگر حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام علم اور تحریر سے وابستہ تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو لکھنے کا علم بھی سکھایا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے اس دور کا تصور کرنا ہوگا جب انسان کے پاس آج کے دور کی طرح کتابیں نہیں تھی، نہ اسکول تھے، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کتابیں تھی، نہ موبائل فون تھے، اور نہ ہی معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے جدید ذرائع۔ اس زمانے میں اگر ایک انسان کوئی بات سیکھتا تو وہ علم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں اور اپنے قریبی لوگوں تک پہنچانا سیکھتا تھا، لیکن انسان نے جب علم کو لکھ کر محفوظ کرنے کا ہنر سیکھا تو وہ علم ایک انسان تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ نسلوں تک منتقل ہونے لگا۔ ایک انسان نے کچھ سیکھا، اسے لکھا، دوسرے نے پڑھا، اس میں مزید اضافہ کیا، پھر وہ علم آگے منتقل ہوا، اور یوں انسانیت کا علم بڑھتا چلا گیا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں اور سائنس پڑھتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب علم کو محفوظ کرنے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ اگر علم کو محفوظ نہ کیا ہوتا تو ہر انسان کو ہر چیز دوبارہ سے سیکھنی پڑتی، لیکن تحریر نے انسان کو یہ طاقت دی ایک نسل کا تجربہ دوسری نسل کا علم بن جائے اور تیسری نسل کے لیے بنیاد بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر صرف الفاظ لکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ علم کو وقت کے سفر سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو روایات علم اور لکھنے سے متعلق بیان کی گئی ہے وہ اسی عظیم انسانی ترقی کی ابتدائی بنیادوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑا سینے کا ہنر بھی سکھایا، اور ہمارے لیے آج کپڑے پہننا ایک عام سی بات ہے، لیکن انسان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب لباس تیار کرنے کا یہ طریقہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہیں سے سوئی اور دھاگے کا استعمال بھی سامنے آتا ہے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نیا معلوم ہوا ہو تو کائنڈلی میرے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا، اور میرے فیس بک پیج داستان انبیاء کو فالو لازمی کر کے جائیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں داستان انبیاء، تو وہاں پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔